کتنے لوگوں کو بھجوانا ہے؟ 30,000 لوگوں کو بھجوانا ہے۔ پروجیکٹ شروع کب ہو رہا ہے؟ اکتوبر 2024 کو۔ اچھا، غالباً ستمبر 2024 کو سلیم صافی کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں 2 ویک میں لوگوں کو بھجوانا۔ ٹھیک ہے، آج کیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ کوئی 250 سے زائد لوگوں کو بھجوایا ہے، جس میں سے کچھ تعداد کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں، کچھ بڑی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لہٰذا مجھے مجبوراً یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس چیز پر کام کر رہا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ویک کے بعد اس پر پروگرام کروں، لیکن جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں لہٰذا مجبوراً مجھے اس پر پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ عجیب حساب کتاب ہے، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ پورا بند کیا ہوا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، وہاں پہ ورک فرام ہوم ہے۔ اتنا کریٹیکل ڈپارٹمنٹ، اتنا کام والا ڈپارٹمنٹ، اور اس میں جو چیدہ لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے ہی نکالا جا رہا ہے۔ بیوروکریسی کے لوگ لگے ہوئے ہیں نیا وزیر اعلیٰ لانے میں، نئے لوگوں پہ آج کل انویسٹمنٹیں چل رہی ہیں، اس پر خیر پھر بات کریں گے۔ تو اب وزیر اعلیٰ کا یہ پروجیکٹ آیا، اس میں اب ذمہ داری دی گئی کہ بھائی چن کے افسر کہ 30,000 بندہ بھجوانا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے چن کے بلایا بلوچستان کی معزز شخصیت گریڈ 19 کے BCS آفیسر دی گریٹ طارق جاوید صاحب کو کہ بھائی یہ ذمہ داری آپ پر ہے، میں نے 30,000 بندے بھجوانے ہیں، آپ بھی سن آف سوائل ہیں، آپ کو بھی سروس کے بڑے میٹر میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہو حق کھایا جا رہا ہے، AEOs والوں کو آپ نے منزل مقصود تک پہنچایا، آپ ذرا یہ 30,000 میں بھی ہمارا بھی تھوڑا ساتھ دو، آپ تو بڑے کیریئر آفیسر ہو، بہت زیادہ خدمات دیتے ہو۔ یہی کہا گیا کہ آپ کی ٹکٹ بھی حکومت دے گی، آپ کو جو وہ ہے ویزے شیزے بھی لگوائے گی، یہی تھا نا کہ 30,000 کے سارے ایکسپینڈیچر کہ ان کو ٹرین بھی حکومت کے خرچے پہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو جاب بھی حکومت دے گی اور ایئر ٹکٹ بھی دے گی، یہ تھا نا۔ لیکن فیز چینج ہوتا گیا، کیونکہ طارق جاوید صاحب نے یہ وزیر اعلیٰ کا جو پروگرام تھا اس سے زیادہ دلچسپی جو انہوں نے لی تھی نا وہ شائننگ پروجیکٹ میں ہی لی ہوئی تھی۔ آج بھی کئی کینڈیڈیٹس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی ایک تو کام ہمیں نہیں مل رہا، دوسرا کہہ رہا تھا ہمیں ملتا ہے لیکن ہم 6 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں $200 ریال ایک مرتبہ ملا، 300-400 پھر ملے، اب اتنے میں کہتے ہیں کہ یار اس سے کئی گنا تو زیادہ ہمارے خرچے ہو گئے ہیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو لوگوں کو دوبارہ بھیجیں گے۔ اور ادھر بھی ٹیفٹا ٹیم، پھر جب یہ چیزیں آئیں کینڈیڈیٹس کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بالکل انکار کیا، اچھا پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو احساس ہوا، پھر کہتے ہیں مبینہ طور پر ایک میٹنگ میں اس نے کہا ان کو کہ آپ لوگوں نے مجھے شرما دیا ہے، اتنا بڑا میرا پروجیکٹ تھا، اسی پر میری ساختی کر میں کہتے تھا۔ وہ پچھلے والا پہلے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا، بعد میں کہا اس کو ہم نے ہٹا دیا ہے۔ اب حمود الرحمان صاحب جس نے گوادر میں جھنڈے گاڑے، زیارت میں جھنڈے گاڑے، اب آئے ہیں بی ٹیفٹا میں جھنڈے گاڑنے، لیکن ڈیپوٹیشنس جو گئی ہوئی ہے لوبی وہ کہاں جاتی ہے؟ ان کی آپ دیکھیں جو ڈی پیاں لگی ہوئی ہیں ایسے ترم خان جیسے انہوں نے 30,000 کی جگہ 30 لاکھ بھیج دیے اور بندہ ان سے 300 نہیں بھجوایا جا رہا، اور بس خزانے کی صفائی تو پھر جاری ہے۔ اربوں کا پروجیکٹ خراب کرو، کوئی جزا سزا نہیں ہے، بس چلو۔ متاثر کون ہے؟ وہی غریب کا بچہ جو گیا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں، دبئی میں، بحرین میں، یا جہاں بھی ہے، کہ الٹا بوجھ ہے، وہاں بیٹھ کے بھی گھر والوں پہ بوجھ ہے، مہربانی کرو مجھے کچھ بھیجو، میں بیمار ہوں، اپنا علاج کراؤں، بھوکا ہوں، کچھ کھاؤں۔ یہ ہے یار اوورسیز پروجیکٹ، وہ امپلائمنٹ پروجیکٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وہ فلیگ شپ پروجیکٹ جس سے بہت سی امیدیں تھیں
لیکن بدترین ٹیم نے وہ امیدیں نہ صرف وزیر اعلیٰ بلوچستان کی توڑیں بلکہ بلوچستان کے عوام کی اور ہر اس نوجوان کی جو اس سوسائٹی کی بہتری چاہتا ہے، یہاں غربت کو کم کرنا چاہتا ہے، روزگار کو بڑھانا چاہتا ہے، اس سرزمین کی ترقی کے لیے سوچ و بچار رکھتا ہے، تو یہ پروجیکٹ ایسا ہی پروجیکٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی اگر 1.5 کروڑ کی آبادی ہے یا 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ کی آبادی ہے تو آپ کا سرکاری جو ملازم ہے وہ ٹوٹل 3-3.5 لاکھ تک ہوگا، یا آپ اسے میکسیمم بھی لے جائیں تو آپ اسے 4 تک لے جا سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ 80% تو یہاں لگ جاتی ہے ان کی تنخواہوں میں، ادھر ادھر پینشن ہے، یہ ہے وہ ہے، 20% میں آپ نے کام بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو مطلب اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر تو بلوچستان میں انفارچونیٹلی ہے نہیں، انڈسٹریز وہ صرف ہب تک محدود ہیں، لیکن وہ بھی ساری اپنی ٹرانزیکشن لین دین کراچی میں کرتی ہیں۔ تو یہ بارڈر تھے وہ بند کر دیے کہ بھائی یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، یہ لوبیوں کی ایک جنگ تھی جس میں بارڈریں بند کر دی گئیں، ٹھیک ہے، مقتدرہ کو جیسا تیسا انہوں نے بریف کیا، آج اس کے آپ نتائج دیکھیں، یہ اس کو انٹرپریٹیشن یہ مختلف کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بارڈر بند ہیں، بے روزگاری ہے، اور کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ چیز امپیکٹ کر رہی ہے۔ اگر دہشت گرد کو وہاں سے پیسہ جا رہا تھا تو آج بھی پی ایس ڈی پی میں مبینہ طور پر کہاں ہارڈ ایریاز ہیں اور وہاں سے ان کو پرسنٹیج نہیں جا رہی، وہ مجھ سے زیادہ مقتدر حلقوں کو معلوم ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ اس حکومت میں جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ بے روزگاری ہے، سب کچھ ہے، بارڈر آپ لوگوں نے بند کر دی ہیں، تو وزیر اعلیٰ نے کہا نہیں، ہم ایک طریقے سے نوکریاں دیں گے، اور پھر کہا کہ بھائی ہم اپنے نوجوانوں کو انٹرنیشنل لیول کا روزگار دیں گے۔ ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا، ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا جس کا نام تھا کہ چیف منسٹر اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ایکسیس انٹرنیشنل کیریئر اپرچونٹیز اینڈ پروفیشنل گروتھ ود بی ڈیوٹا۔ اور کیا تھا یہ پروگرام؟ شروع کب ہوتا ہے اگر ہم اس کی، یہ ہے اکتوبر 2024 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کیا ہے؟ اپریل 2026، اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کوئی ادھر ادھر نہیں جائیں گے، انہی کی باتوں میں رہیں گے جو انہوں نے کہا، اور پھر اس کے امپیکٹ کیا آئے ہیں وہ بھی۔ دا ایم از ٹو سپورٹ اینڈ پلیس 30,000 اسکلڈ یوتھ آف بلوچستان ان انٹرنیشنل مارکیٹ، یعنی اس پروگرام کا جو مقصد ہے کہ 30,000 بلوچستان کے سکلڈ نوجوانوں کو انٹرنیشنل ممالک لے کے جانا ہے، وہاں ان کو روزگار دینا ہے، اور وہ ریمیٹنسز کی جو پاکستان کی ریمیٹنسز ہیں، بلوچستان کی ریمیٹنسز ہیں، ان میں اضافہ کریں گے۔ مطلب وہ وہاں سے جو کمائیں گے وہ پیسہ ادھر اپنے خاندان والوں کو بھیجیں گے، تو یہاں پہ بڑھے گا ان کے معیار زندگی بھی، اور ملک کے لیے، صوبے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ کتنے لوگوں کو بھجوانا ہے؟ 30,000 لوگوں کو بھجوانا ہے۔ پروجیکٹ شروع کب ہو رہا ہے؟ اکتوبر 2024 کو۔ اچھا، غالباً ستمبر 2024 کو سلیم صافی کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں 2 ویک میں لوگوں کو بھجوانا، ٹھیک ہے۔ آج کیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے آلموسٹ کوئی 250 سے زائد لوگوں کو بھجوایا ہے، جس میں سے کچھ تعداد، کچھ لوگ واپس بھی آئے ہیں، کچھ بڑی مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، لہٰذا مجھے مجبوراً یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس چیز پر کام کر رہا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں ویک کے بعد اس پر پروگرام کروں، لیکن جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں لہٰذا مجبوراً مجھے اس پر پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پہلے شکایت آ رہی تھیں تو ایک سیمینار میں یہ سوال ہوا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ سر وہاں سے لوگوں کی شکایات آ رہی تھیں، تو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا
کہ بھائی یہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے ادھر سکل لی ہے کس کی، یہ پلمبر تھے یا الیکٹریشین کے، انہوں نے وہ کیے، اس طرح کی سکلز لے کر ان کو ہم نے بھیجا تھا، وہاں جا کر ایم بی ایس کے ساتھ انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا، مطلب سعودی جا کے محمد بن سلمان جو وہاں کے کنگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم نے ان کو نہیں بٹھانا تھا، یہ یا پلمبر تھے یا الیکٹریشین تھے یا ڈرائیور تھے وٹس ایور جو بھی ان کے وہ تھے، اور ایم بی ایس نے تو ان کو اپنے محل میں جگہ نہیں دینی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیوز کا ذکر آپ کر رہے ہیں جو منفی ہے، جو 50 حق میں آئی ہیں ان کا آپ ذکر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس نے یہاں پہ پھر سوشل میڈیا کو رگڑا لگایا کہ سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے، ہم نے وہ پازیٹیو ویڈیوز تھیں وہ بھی لگائیں، کافی وائرل ہوئیں، لوگ امید ان کو کہیں ملے اس چیز کو کافی شیئر کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، گو کہ وزیر اعلیٰ کے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں شاید میں سر فہرست ہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں ان کی صحیح ہوں گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پروگرام کا، اس پروجیکٹ کا پیسہ نہ ان کی جیب سے آ رہا ہے، اچھا کریں گے، ان کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں آپ کچھ کریں، لیکن یہاں پہ بدقسمتی ہے کوئی وزیر آتا ہے، منسٹر آتا ہے، سیکٹری آتا ہے، وہ ذاتی جاگیر بنا کے چلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں آگے ہوں تو یہ ہمارا آپ لوگوں کا پیسہ ہے، ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ایک پیٹرول لیٹر پہ ہم کتنا دیتے ہیں، ایک یونٹ بجلی پہ ہم کتنا دیتے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو جتنا پیسہ مل رہا ہے آپ اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، تو یہ کتنا کر رہے ہیں۔ میں نے 2-3 چیزیں بتائی تھی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس میں شاید بہتر کرے۔ نمبر 1 میں نے کہا تھا کہ یہی کہ یہ بی ٹیپٹا والا پروگرام ہے، اگر 30,000 میں سے 30% بھی کامیاب ہوتا ہے تو بڑی بات ہے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اسکالرشپ جو دیے گئے تھے لیکن وہاں پہ وہ کیانی برادران کو دیے گئے، پھر جو ورکر ویلفیئر بورڈ والوں نے حشر نشر کیا اس میں بھائی سیاسی لوگوں کے، الیکشن لڑنے والوں کے، کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے، ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کے بچے بھیج دیے، یار اس کا جنازہ ان لوگوں نے ایسے نکالا۔ پھر تیسرا تھا کہ بھائی یہ کیا کریں گے، یہ بیف والا، کہ بھائی اس میں جو یہ ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ انہوں نے وہ کیا، یہ اچھا پروجیکٹ ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لوگوں کے لیے کچھ سوچا کہ ان بیچاروں کو اپنے گھر والے زیادہ تر گھر سے نکال دیتے، تو حکومت ان کو آن کرے، ان کے لیے کچھ کرے، تو اس پروجیکٹ پہ ابھی تک میں نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن ان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، پڑھایا جا رہا تھا مزید، کیونکہ وہ پچھلے وہ تھے ان کے ہیڈ ذکریہ صاحب، وہ تو اب ہٹا دیے گئے، اور ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ڈبل چارج والے کا جو ادھر کبوتر باز جیسے دوست ہیں ان کے تھرو پہلے ان کی اسیسینیشن کریکٹر کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہٹایا جاتا ہے، وہ کہ شکایات تھیں، لیکن جو آپ بھجواتے ہو، جو شخص ایک اس میں نہیں چلا کہ ورلڈ بینک اس کو نہیں لے رہا، اس کو آپ اسکالرشپ کا ہیڈ بنا رہے ہو۔ لیکن خیر یہاں لوبیاں ہیں، لوبیاں جب کام کرتی ہیں لوبیوں کے ٹاسک ہوتے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو مطلب عجیب حساب کتاب ہے، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ پورا بند کیا ہوا ہے، باقی ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، وہاں پہ ورک فرام ہوم ہے، اتنا کریٹیکل ڈپارٹمنٹ، اتنا کام والا ڈپارٹمنٹ، اور اس میں جو چیدہ لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے ہی نکالا جا رہا ہے۔ او بھائی مجھ تک معلومات پہنچ آتی ہیں، مجھے آپ عبرت کا نشان بنوانے کی کوشش کرو، مجھے آپ اٹھوانا چاہو، جو کرنا ہے، ہم کچھ بھی نہ ہمارا کسی سے ذاتی بغض ہے، اناد ہے، نہ دشمنی ہے، ہم فیکٹ پر بات کرتے ہیں کہ یار الٹرا ساؤنڈ جیسے کنٹروورشل لوگوں کو آپ کیسے ساتھ وہ کر رہے ہو، کل آپ ٹیسٹ لے رہے ہو اے آئی کے تھرو، آج آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی کوئی الیکٹرک ڈیوائس استعمال نہیں ہوگی، اتنا تضاد، اور جونیئر کلرک کا پیپر ہو اس میں آپ ہائے فائے آپ جو ہے نا اس میں C++ کے آپ کے سوالات ہوں، کیوں اتنا کرتے ہو، کیوں اس حد تک جاتے ہو؟ کچھ احساس ہے اس سرزمین کے لیے، ان عام لوگوں کے لیے؟ اس وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تو ایسی ٹیم ملی ہے، ٹھیک ہے کہ بس کیا کہوں۔ اس سے پہلے قدوس بزنجو صاحب تھا، جس بھی کیفیت میں تھا، ہاں زیادہ تر تو سویا رہتا تھا یا مدہوش ہوتا تھا، لیکن اس کی ٹیم بہتر تھی بھائی،
ہم لاکھ اختلاف کریں بھائی، اس کے ساتھ پہلے اسفندیار کاکڑ صاحب تھے، راجان جعفر صاحب تھے، عمران کچکی صاحب تھے، کوئی کیس نہیں بنا گو کہ اس نے سوئے حکومت چلائی. لیکن اس وزیر اعلیٰ کے لیے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں ٹیم کے تھرو، نیچے والوں کے تھرو جو ہے نا کوئی اس میں نہ وہ کریں. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیاسی کون ہے اور بیوروکریسی کا کون ہے. خیر یہ میں ذاتی بغض یا ناد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں اس پہ جانا چاہوں تو ایسی باتیں کروں اور ایسے فیکٹ وہ کروں، لیکن آج ہمارا وہ چیز ہی نہیں ہے. آج ہم اس پروگرام پہ بات کریں گے کہ یہ پروگرام جس نے 30,000 لوگوں کو لے کے جانا تھا اس کا کیا اشر نشر ہوا. ٹھیک ہے، اب اس میں 1.5 سال ہونے کو ہے. بی ٹیوٹا کو یہ ذمہ داری دی گئی. بی ٹیوٹا بلوچستان ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی. یہاں پہ کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ اچھے کام نہیں کر رہے، لہٰذا اتھارٹیز بناتے ہیں، وہ آٹونومس ہوں گی، ریونیو بھی جنریٹ کریں گی اور ڈیلیور بھی کریں گی. لیکن الحمدللہ یہاں بی ٹیوٹا ہو جیسی اتھارٹی ہو، بی ڈی اے جیسی اتھارٹی ہو، پی ڈی ایم اے جیسی اتھارٹی ہو، کیو ڈی اے جیسی اتھارٹی ہو، وہ الٹا لائبلٹی بنی ہوئی ہے سسٹم پہ. پرفارمنس تو ان کی باقی محکموں کی نسبت تو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں یار ان کی بڑی پرفارمنس تھی اتھارٹی کا. کیا ان اداروں میں ان اداروں کی نسبت کرپشن کم ہے یا کرپشن نہیں ہے؟ کیا ان اداروں کی جو پرفارمنس ہے باقی اداروں سے کوئی بڑی اعلیٰ ہے؟ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا نا کہ جب اس کا بھی رزلٹ یہ ہو، اس کا بھی رزلٹ یہ ہو، تو پھر تو انسان حیران ہوتا ہے. اب بی ٹیوٹا بنایا گیا، اسٹیبلش ہوا بی ٹیوٹا ایکٹ 2010 کے مطابق کہ کیا کرنا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے. کہ بھائی دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اب عام وہ نہیں ہوگا، لہٰذا ٹیکنیکل چیزیں چلیں گی، ووکیشنل ٹریننگیں چلیں گی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چلتی رہیں. اب ان کا سلوگن کیا ہے کہ امپاورنگ دا یوتھ آف بلوچستان تھرو ہائی امپیکٹ ٹیکنیکل سکلز، ماڈرن ووکیشنل ٹریننگ اینڈ گلوبل امپلائمنٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھیجنے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس 15 سال سے زائد بنے ہوئے ہیں. ہمارا مشن، آور مشن از ٹو پروڈیوس اے اسکلڈ ورک فورس دیٹ میٹ دا ریگرس ڈیمانڈز آف بوتھ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لیبر مارکیٹ. کہ ہم نے اپنی بھی ٹیکنیکل وہ پوری کرنی ہے اور دنیا کی بھی پوری کرنی ہے. اس کے لیے یہ بی ٹیوٹا اتھارٹی بنائی گئی، یہ ادارہ بنایا گیا. We serve as a catalyst for socio-economic change by equipping the youth with market-relevant, tech-driven expertise. BTEPTA operates a comprehensive nature of government technical training centers, yani TTCs, and vocational training centers, yani VTCs, ensuring that every student has access to world-class environment. Okay, bhai, ہم نے ایسا وہ دینا ہے کہ ورلڈ کلاس اس کو ماحول ملے، ویسی ٹریننگ لے کہ صوبے، ملک اور انٹرنیشنل دنیا کی خدمات دے. تو خدمات اس نے کیا دی بی ٹیوٹا میں؟ تو الحمدللہ یہاں اتھارٹیز میں تو ایک اور جو مصیبت پڑی ہوئی ہے نا، ڈیپوٹیشنسٹ. وہ کیونکہ ان میں کوئی الاؤنس ملاؤنس لگ جاتے ہیں، جو زوراور ہوگا ڈیپوٹیشنسٹ وہ یہاں پہ ٹپک پڑتا ہے. اکثر میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈی جی لگے ہوئے ہیں، نان کیڈر بھی ڈی جی لگے ہوئے ہیں، اور نان کیڈر ڈائریکٹر میریکٹر ساری پوسٹوں پر آئے ہوئے ہیں. کرو یہ حال آپ بیف میں دیکھو. بیف میں یہاں پہ لوگوں کا سیاسی کیریئر اب ان اداروں میں بورڈ ممبر کے طور پہ وہ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیکٹری آتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے میرا فرنٹ مین ہے یا یہ ہے، اس کو بورڈ کا ممبر بناؤ. اب تو بیوروکریسی کے لوگ لگے ہوئے ہیں نیا وزیر اعلیٰ لانے میں، نئے لوگوں پہ آج کل انویسٹمنٹیں چل رہی ہیں، اس پر خیر پھر بات کریں گے. تو اب وزیر اعلیٰ کا یہ پروجیکٹ آیا، اس میں اب ذمہ داری دی گئی کہ بھائی چن کے افسر کہ 30,000 بندہ بھجوانا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے چن کے بلایا بلوچستان کی معزز شخصیت، گریڈ 19 کے
BCS ऑफिसर द ग्रेट तारिक जावेद साहब को कि भाई ये जिम्मेदारी आप पर है, मैंने 30,000 बंदे भिजवाने हैं, आप भी सन ऑफ सॉइल हैं, आपको भी सर्विस के बड़े मैटर में बड़ी दिलचस्पी होती है और आप कहते हो हक खाया जा रहा है, एयूज वालों को आपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाया, आप ज़रा ये 30,000 में भी हमारा भी थोड़ा साथ दो, आप तो बड़े कैरियर ऑफिसर हो, बहुत ज़्यादा खिदमात देते हो और आपका तो लंदन का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोयर है, तो आपसे अच्छा अफसर कौन हो सकता है। तो उन्होंने फिर अपने नातवा कंधों पर ये जिम्मेदारी ली। इसके बाद फिर क्या होता है, 30,000 भिजवाने हैं, ट्रेनिंगें चलती हैं, यहाँ 3-4 कंपनियों को पहले फेज़ में लिया जाता है कि भाई ये गल्फ़ कंट्रीज़ में ये कंपनी वाले जाएंगे और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसको ये कंपनी वाले भेजेंगे। उसमें होता क्या है, लोगों से पहले अप्लाई कराया जाता है, फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद जो इन्होंने कंपनीज़ अपने साथ रखी होती हैं उनको ये देते हैं कि आप इन लोगों को ट्रेन करें। सपोज़ कि यहाँ जर्मन लैंग्वेज भी सिखाई जा रही थी, फ्रेंच, तो पता नहीं क्या क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए। फिर उसके बाद क्या है, फिर यही कहा गया कि आपकी टिकट भी हुकूमत देगी, आपको जो वो है वीज़े शीज़े भी लगवाएगी। यही था ना कि 30,000 के सारे एक्सपेंडिचर कि उनको ट्रेन भी हुकूमत के ख़र्चे पे किया जा रहा है, इसके साथ साथ उनको जॉब भी हुकूमत देगी और एयर टिकट भी देगी। ये था ना। लेकिन फेज़ चेंज होता गया। क्यों? क्योंकि तारिक जावेद साहब ने ये वज़ीर आला का जो प्रोग्राम था, इससे ज़्यादा दिलचस्पी जो उन्होंने ली थी ना, वो शाइनिंग प्रोजेक्ट में ही ली हुई थी। उनको इस तरफ दिलचस्पी ही नहीं थी। तो फिर यही कुछ होना था। ऐसा नहीं होता भाई। शाइनिंग उस वक्त ही अच्छी लगती है, आप उस वक्त ही अपने प्रोजेक्ट को शाइन करें जब आपको जो ड्यूटी दी गई है, जो मेन जिसकी आप तनख्वाह ले रहे हो, वो काम करो। लेकिन यहाँ कौन पूछ सकता है? यहाँ तो आप ऐसी बातें करो तो कहते हैं पर्सनल हो गए हो। आपने यहाँ 30,000 लोगों का कैरियर बर्बाद किया, इतने बड़ा प्रोजेक्ट, इतने लोगों की उम्मीदें बर्बाद की हैं। जो बच्चे गए हुए हैं, रुल रहे हैं, उनका आप लोगों को एहसास नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम आए हुए हैं इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हम पीछे बलूचिस्तान से अपने वालिदैन से पैसे मंगवा रहे हैं और यहाँ गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, पहले तो ये था कि ये लेके देंगे ना, इन्होंने जो कंपनियां, उन कंपनियों की वो साख नहीं थी। फिर आज़ाद वीज़े लिए गए, फिर आज़ाद वीज़ों पर मुबैना तौर पर लोगों को, अब एक ने दूसरे पे बेचा, दूसरे ने तीसरे कंपनी पर वो किया। आज भी कई कैंडिडेट्स ने मुझसे रब्ता किया है कि भाई एक तो काम हमें नहीं मिल रहा, दूसरा कह रहा था हमें मिलता है लेकिन हम 6 महीने हो गए हैं, हमें $200 200 रियाल एक मरतबा मिला, 300-400 फिर मिले, अब उतने में कहते हैं कि यार इससे कई गुना तो ज़्यादा हमारे खर्चे हो गए हैं। जब हम उनको कहते हैं तो वो कहते हैं हम आपको लोगों को दोबारा भेजेंगे। और इधर भी टेफ्टा टीम, फिर जब ये चीज़ें आई, कैंडिडेट्स की वीडियोज़ आना शुरू हो गई। पहले तो वज़ीर आला साहब ने बिल्कुल इनकार किया। अच्छा, फिर वज़ीर आला साहब को एहसास हुआ, फिर कहते हैं मुबैना तौर पर एक मीटिंग में उसने कहा इनको कि आप लोगों ने मुझे शर्मा दिया है, इतना बड़ा मेरा प्रोजेक्ट था, इसी पर मेरी साख थी, कर मैं कह देता। अच्छा, ला की तरह वज़ीर आला साहब ने अभी नहीं, जब वज़ीर दाखिला भी थे तो ग़ालिबन कोई यही गल्फ़ कंट्रीज़ के कोई आए थे यहाँ शिकार वग़ैरह के लिए। तो जब वो जाते हैं, आपको तो पता है पिछले दिनों भी यहाँ 3-4 मिनिस्टर गए हुए थे इन अरबियों के हाथ माथ मिलाना, चूमना, ताकि कुछ दे के जाएं। तो ये वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, तो इनको भी कोई चीज़ ऑफ़र की उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप ये वो ना करें, मैं कोई और रिक्वेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या? तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे इतने बंदों को वहाँ पे एडजस्ट करें। तो ग़ालिबन कोई 100-200 तो ले ही गए, शायद 500 से भी अब उनकी तादाद ज़्यादा हो गई हो। तो सरफराज बुगटी साहब को ये एहसास तो था कि ये प्रोजेक्ट कितनी इम्पैक्ट वाला है और कितना अहम है और कैसे उसने उन बुगटी लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, और वो उनके माइंड में था। लेकिन यहाँ पे, वहाँ क्योंकि वो डायरेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ा, तो फिर ये हशर नशर होना था। तो ये हो गया। अभी
ابھی جتنا اس کو ادھر ادھر کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خرابی کر رہے ہیں. اب وزیر اعلیٰ صاحب بھی سمپل جہاں غلطی ہوتی ہے مانے کہ یار یہ ہو گئی. ابھی کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ پچھلے والا پہلے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا, بعد میں کہا اس کو ہم نے ہٹا دیا. اب حمود الرحمان صاحب جس نے گوادر میں جھنڈے گاڑے, زیارت میں جھنڈے گاڑے, اب آئے ہیں بی ٹیفٹا میں جھنڈے گاڑنے. انہوں نے 3 مرتبہ CSS کیا ہے. لائبریری بنانے میں بڑے ماہر ہیں, لیکن یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں اتنے سال گزارتے ہیں. گوادر میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, اس پر پھر انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے. تو اب جو ان کو لائے ہوئے ہیں یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی بی ٹیفٹا اور کچھ نہیں کرے گا, اب آپ خود اپنا ویزا لو روزگار کا کہ بھائی ہاں یہ شخص ہے, اس کو ہم دے رہے ہیں, یہ آئے گا ہمارے ساتھ کام کرے گا. پھر آپ جاؤ بی ٹیفٹا مبینہ طور پر آپ لوگوں کو 7 لاکھ دے گا گلف کنٹریز, ان جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے, اور 12 لاکھ یورپین کنٹریز کے لیے دے گا. تو بی ٹیفٹا کی معتبر ٹیموں, اگر جو شخص بیچارہ مزدور کی اتنی ساتھ ہوتی تو وہ شاید یہ 5 لاکھ یا 7 لاکھ پہ وہ نہ کرتا, وہ خود جاتا. وہ تو بیچارے پسا ہوا طبقہ ہے, ان کو اتنی سمجھ ہوتی یا اتنا کچھ ہوتا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں جاؤ گے, بینک والوں سے بھی کوئی ان کا حساب کتاب ایسا چل رہا ہے, ان کا جو بھی مطلب کوئی بیلنس شیٹ یا جو چیزیں بھی ہیں, کہ پھر بعد میں ابھی نئے فیز میں کہ وہ پیسہ جو آپ پہ لگایا جائے گا, آپ جب سیلری شروع ہو جائے گی آپ دوبارہ ان کو قسطوں میں دے دو گے, اور جو اس کا سود ہوگا, انٹرسٹ ہوگا, وہ بی ٹیفٹا دے گا بینکوں کو. اب آپ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی مہارت کا, ٹھیک ہے. اب بی ٹیفٹا والے جو خود کو بڑا تورم خان سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرٹیفائیڈ گریجویٹس 15,000 سے زائد ہیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز ہمارے 252 ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ وہی کہ 250 سے 250 سے زائد ہیں, ٹریڈز اور سکلز جو ان کے ساتھ وہ ہیں وہ 300 پلس ہیں. ٹیمیں ان کی ماشاءاللہ وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ ڈیپوٹیشنسٹ جو آئے ہوئے ہیں ان کے اپنے لوگ بھی بھرتی ہوئے ہیں, وہ بھی جیسے تیسے لگائے انہوں نے خود ہی بھرتیاں کر کے. اتنا بڑا آپ وہ کرے ہو, آپ کمیشن کے تھرو کیوں نہیں کروا رہے, لیکن کون پوچھے. لیکن ڈیپوٹیشنسٹ جو گئی ہوئی ہے لوبی, وہ کہاں جاتی ہے؟ ان کی آپ دیکھیں جو ڈی پیاں لگی ہوئی ہیں ایسے تورم خان جیسے انہوں نے 30,000 کی جگہ 30 لاکھ بھیج دیے, اور بندہ ان سے 300 نہیں بھجوایا جا رہا, اور بس خزانے کی صفائی تو پھر جاری ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں جزا سزا نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ڈیپوٹیشنسٹ ہیں جو بلوچستان یونیورسٹی نے کسی میں کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں, کسی نے کہاں دیے ہوئے ہیں, یہاں کے بھی وہ کارنامے دے رہے ہیں. تو جب تک جس بندے کو ٹاسک دیا جائے گا اور وہ پورا کرنے یا اس کو ٹریک پر لانے کے بجائے الٹا خراب کرے گا, اس کا احتساب نہیں ہوگا, تو یہی کچھ ہوگا. اب یہ پروجیکٹ کیا تھا, اب کیا بنا دیا ہے. 30,000 لوگوں میں 300 نہیں بھجوا سکے ہیں. اب ویڈیوز پہ ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ وزیر اعلیٰ صاحب اگر جو ہر وقت ہی سختی میں رہتے ہیں, یا اگر احتساب اپنے لوگوں پر کرتے تو یہ نہ ہوتا, لیکن نہیں, پوری دنیا میں بلوچستان کا تماشا بنایا جا رہا ہے, اور دکھ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ کی ناکامی نہیں ہے, یہ جو پیسہ لگ رہا ہے یہ ہمارا اور آپ کا ہے. یہ نہ ہو کہ بھائی میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کا یہ دعوے کرتا تھا, یہ ہوا, او بھائی اس میں وزیر اعلیٰ کا 1% لگا ہے, 1 روپے اس کی جیب سے گیا ہے, نیور. وزیر اعلیٰ کی کھانا, وزیر اعلیٰ کا پیٹرول, ڈیزل, رہنا سہنا, سیکیورٹی, وہ سب ہمارے اور آپ کے پیسوں سے جا رہی ہے. اس کا کیا ہے؟ یہ ناکامی تو ہماری ہے بھائی. یہ جب تک ہم کوئی بھی روڈ بھی بن رہا ہو, وہ حکومت تو وہ نہیں کر رہی, وہ آپ وہ کر رہے ہو, ان سے کام کراؤ. کوئی ٹیچر نہیں آتا اس کو آپ پابند کراؤ, آواز اٹھاؤ. جب تک آپ اس چیز کو صرف حکومت پہ ڈالو گے پھر چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. لیکن ہم یہی ہے کہ بس ہم حکومت پہ ہی ڈالتے ہیں, اور اپنا حقوق اور فرائض کا ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر یہ کچھ ہوتا رہے گا کہ لوگ آئیں گے. یہی طارق جاوید صاحب یہاں کھانا خراب کر کے ابھی ہیلتھ میں گیا ہوا ہے, ابھی وہاں خوش نہیں ہے, وہ تو پھر اتنی کباؤ پوسٹ تو نہیں ہے, ابھی اچھی پوسٹنگ کی تلاش میں ہے. اربوں کا پروجیکٹ خراب کرو,
کوئی جزا سزا نہیں ہے، بس چلو۔ متاثر کون ہے؟ وہی غریب کا بچہ جو گیا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں، دبئی میں، بحرین میں، یا جہاں بھی ہے، کہ الٹا بوجھ ہے، وہاں بیٹھ کے بھی گھر والوں پہ بوجھ ہے، مہربانی کرو مجھے کچھ بھیجو، میں بیمار ہوں، اپنا علاج کراؤں، بھوکا ہوں، کچھ کھاؤں۔ یہ ہے یار اوورسیز پروجیکٹ، وہ امپلائمنٹ پروجیکٹ۔ اور کہہ رہے تھے کہ پہلے فیز میں انہوں نے، ان کا ستمبر 2025 کی پوسٹ ہے کہ اکتوبر 2024 میں آغاز کے بعد سے بلوچستان بی ٹیفٹا نے ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت دلانے کی کوشش میں اب تک 180 امیدواروں کو خلیجی ممالک میں روزگار کے مواقع فراہم کر چکے، جن میں 150 سعودی عرب میں ہیں۔ جو پہلے اس میں 180 بھیجے تو 150 سعودی عرب میں تھے۔ اب کس کس چیز پر بندہ رونا روئے، کس چیز کو بندہ دیکھے؟ اب یہ ہماری پڑھی لکھی کلاس ہے، یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ مائنڈ ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ہے۔ میں یہاں پھر کہتا ہوں کہ یہاں اس کا سب سے بڑا سیٹ بیک اگر کسی کو ملے گا نا، وہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں۔ ہر جگہ اس پروجیکٹ کو کوٹ کرتے رہے۔ اسکالرشپ کا میں نے کہا کہ خراب ہو رہا ہے، نہیں بولیا، وہ خراب کر دیا۔ 2 بلڈنگیں لی ہوئی ہیں، سارے بلوچستان کے لوگ کیانی برادران نے ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں، اربوں خربوں کا پروجیکٹ خراب کر دیا۔ یہ پروجیکٹ ہے، یہ خراب کر دیا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ بندہ کہاں جائے یار۔ پہلے کچھ آتا نہیں ہے، وہ آتا ہے، وہ اس طرح برباد ہوتا ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے غریب کہ بلوچستان کے غریب کا، اور ہم کچھ وہ کرتے ہیں تو ہر طرف سے کیسز، اس ادارے کو یوز کرنا، اس ادارے کو یوز کرنا، اس ادارے کو یوز کرنا۔ ہاں بھائی، کہ بھائی ایف آئی اے میں یا دوسرے اس میں یہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھوڑا ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ اپنا یہ چہیتا بھیجو۔ یہ مار دھاڑ کرنے والا ہے، یہ بس منہ بند کرے گا، تو ہمارے منہ بند کرنے سے بہتر ہے، سچائی نہیں چھپتی ہے، ان کے منہ بند کرو جو یہ اربوں خربوں کے پروجیکٹ خراب کر رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیوز بن رہی ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کی آواز نہ بنے تو کون بنے گا؟ اچھا یہاں پہ ہوتے ہیں تو چلو، غربت تھی، گھر میں تو تھے، 2 وقت کی روٹی تو ملتی تھی، وہاں تو خریدنی ہے، اور ایک نہیں آ رہی، 2 3، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایشو ہے۔ کیوں؟ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا، لوگوں کی دلچسپی ہی نہیں تھی، اس پروجیکٹ کو اس طرح لیا ہی نہیں گیا۔ اور اس کو صرف طارق جاوید کو ہٹانے سے تو مسئلہ نہیں ہوا، باقی ٹیم جو ہے صرف طارق جاوید ذمہ دار تھا، یہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، یا صرف کمائیوں میں دلچسپی ہے، باقی وہ ہیں حصے دار ہیں لیکن ادھر ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھو کتنے کروڑوں نکالے گئے، 5 ارب تو مبینہ طور پر پڑا ہوا تھا نا، کتنے کروڑوں اربوں تک یہ گیم گئی ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ جو اس کا حاصل تھا، وہ حاصل مزید انکشافات کر رہے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے 280 پتہ نہیں چیک، ہاں عید کے بعد جو آخری ویڈیو تھی 380 لوگوں میں چیک تقسیم کریں گے حمود الرحمان صاحب کے۔ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی ملک سے امپلائمنٹ ویزا اپنی ایفرٹ سے خود حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ناکام ہو گئے ہیں نا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو یہاں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، بس 2 پیس 3 پیس لگائے اور یہ ڈیپوٹیشنسٹ لاکھوں روپے لے کے، کروڑوں میں گھپلے کر کے، یہ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم خود ہی لے آؤ امپلائمنٹ ویزا، ہم آپ کے جتنے اخراجات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ واپس کریں گے، وہ وہی ہے 7-12 لاکھ۔ اس پہ ابھی میں سیریز، یہ آج پہلا وہ ہے، اس پہ میں آؤں گا۔ یہ جو کردار بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، جنہوں نے یہ ایک عظیم ترین فلیگ شپ پروجیکٹ خراب کیا ہے، ان کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ نیب، اینٹی کرپشن، ایف آئی اے سمیت تمام ادارے ان کے خلاف وہ کریں، صرف طارق جاوید کو ہٹانے سے کام نہیں چلے گا، یہ جو باقی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، اور سخت ایکشن لیا جائے۔ پوری دنیا میں جگسائی کی ہے بلوچستان والوں، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہر جگہ رسوا کیا ہے، احساس ہی نہیں ہے ان کو، اور ابھی بھی ادھر ادھر ہیں تو مزید اچھی پوسٹنگ تلاش میں ہے۔ تو ہوپ سو کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو احساس ہے تو اس کے
अकाउंटेबिलिटी भी करें। आपकी हर स्पीच में अगर कोई मेन चीज़ थी तो ये चीज़ थी, और इसका ये हशर नशर हुआ है। अगर अभी भी आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे, इन तमाम टीम वालों के खिलाफ इनका एहतसाब नहीं होगा, तो फिर हर प्रोजेक्ट का यही सत्यानाश होगा। फिर हम कहते हैं पहले वज़ीर आला थे या एजुकेटेड नहीं थे या सोए हुए थे, अब जो पढ़ा लिखा आया है उसको भी ऐसे ही ये लॉबियाँ चूना लगा गई हैं। देखते हैं क्या होता है। या यहाँ बस वक्ती है, वक्त गुजारो और चले जाओ और कमाइयाँ करते रहो, फिर ठीक है। फिर कम से कम नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें कोट करते हुए थोड़ा बहुत एहसास करना कि यार क्या मैंने बोलना है, क्या नहीं बोलना। होप सो कि थोड़ा बहुत इनको एहसास होगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ रिपीट होगी, और कोई चीज़ जब रिकॉर्ड पे आती है ना, वो इतना इजी छुपती नहीं है, ये पीछा करेंगी आपकी आखिर तक। अभी भी वक्त है कि थोड़ी सी इसकी सिमत इस प्रोजेक्ट की ठीक करें, नए टीम लाएं, नए लोग लाएं, नई फर्म्स लाएं, तो कुछ हो सकता है। पता है दूसरे फेज़ में क्या हुआ कि जो प्रिंटर देने वाले लोग थे वो भी अब लोगों को बाहर भिजवाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया यार ये तो कमाई के लिए बीटेफ्टा बैठा हुआ है। तो अभी फिर तीसरा फेज शुरू हो गया है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर लातादाद झूठ बोलने पड़ते हैं। अब एक गन जो पहले फेज में हुआ उसको वो करने के लिए कई कई फेज, और वजीर आला को कभी यहाँ उलझाना, चीफ सेक्रेटरी को कभी यहाँ उलझाना। वो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं न्याज साहब, उसका तो आपको पता है कि कुछ भी उसको साइन करवाओ, उसको बस थोड़ा बहुत खुश करो, उसको कोई एहसास ही नहीं है। उधर से बैरिस्टर साहब है कि यार नौजवान है, आया हुआ है, गुलाम रसूल साहब, उसकी आप देखो मायूस कर रहा है, इतना पोटेंशियल था आप में। लेकिन सब की तरजीहात ऐसी हैं कि बंदा हैरान होता है कि यार ना अपने कैरियर की फ़िक्र है आप लोगों को, ना गरीब आवाम का एहसास है, ना गरीब सरजमीन का एहसास है, कहाँ जाए भाई। उम्मीद है हर वक्त इंसान के वो क्या कहते हैं, खुदा मौका देता है इस्लाह करने की, अपनी इस्लाह करेंगे। हमारी तो कोशिश होती है कि हम हर उससे कुछ ना कुछ अपनी इस्लाह करें, और हम में कोई चीज़ होती है खुलकर आप लोग बयान किया करें। हमें इस चीज़ पर कोई वो नहीं होगा, हमें खुशी होगी। हम में कोई बुराई है, हम कोई गलत कर रहे हैं, हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, और यही हम आप लोगों से करते हैं। कोई इंसान कामिल नहीं है, ऊंच नीच होती है, लेकिन कम से कम उसे एक्सेप्ट करो, उसे चेंज करने की कोशिश करो, उसको मज़ीद ना बिगाड़ो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।